نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ میرے عزیز بھائیوں اور اہل ایمان دوستوں اور ساتھیوں، جیسا کہ ہم نے یہ وقت مقرر کیا ہے اور انشاءاللہ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں اخیر تک اسی وقت پر ایک ترتیب قائم رہے گی اور اس کے مطابق کچھ دینی باتیں کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اخلاص کے ساتھ کہنے کی توفیق دے اور حق تعالی قلب میں وہ باتیں القا فرمائے اور عطا فرما دے کہ جو ہم سب کے لیے نافع ہو، اور اللہ ان پر پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا قرب ہے۔ میرے عزیزوں، سننے والوں کو بھی اپنی نیت میں سب سے پہلے بیٹھ کر یہ غور و فکر اور کرنا چاہیے اور محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کس نیت سے سن رہے ہیں۔ ہمارے شیخ اول میرے حضرت مسیح الامت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، لوگ بزرگوں کی اور دینداروں اللہ والوں کی علماء کی مجالس میں اور ان کے بیانات و تقاریر میں، خاص طور سے بزرگوں کی مجلسوں کا ذکر فرمایا، مختلف مقصد لے کے آتے ہیں۔ اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ مجھ کو بس 30 منٹ، آدھا گھنٹہ، 32 منٹ، 28 منٹ اسی کے قریب گفتگو کرنی ہے، تاکہ رمضان مبارک میں اصل جو مشغولیات ہیں وہ توجہ اللہ، استغفار، تلاوت، تسبیحات وہ باقی رہے، بیان بھی چلتا رہے لیکن ساتھ میں وہ بھی باقی رہے۔ تو بہرحال حضرت فرماتے تھے کہ جب اللہ والوں کی مجالس میں جاؤ تو یہ نیت لے کے جاؤ کہ میں تطبیق کی نیت سے سنوں گا، یعنی میں اپنے ذہن میں یہ خیال لے کے جا رہا ہوں کہ جو باتیں خراب، غلط، گندی، گناہوں کی، غفلتوں کی، کوتاہیوں کی میری زندگی میں ہوگی تو میں ان کو دور کروں گا، اور جو چیزیں نہیں معلوم ہوگی ان کو لانے کی میں کوشش کروں گا۔ تو اچھی باتیں حاصل کر کے اپنے اوپر ان کو جاری کروں گا اور اس پر عمل کروں گا، اور جو بری چیزیں سنوں گا تو دل سے تو اپنی زندگی سے نکالوں گا۔ تو میرے عزیز اور بھائیو، بیانات تو اس وقت نیٹ پر اتنے ہو رہے ہیں اور اتنے پڑے ہوئے ہیں کہ آپ کسی کا نام لکھو اور تقریریں اور بیانات لکھو تو فوراً چالو ہو جائیں گے، لیکن اصل عمل ہے، زندگی میں لانا ہے۔ اس لیے پہلے ہی سے نیت کیجئے، اور انشاءاللہ آج سے لے کر رمضان کے اخیر تک 25-26 ایسے مضامین توفیق الہی، فضل خداوندی سے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ اگر ان مضامین کو ڈھنگ سے اچھی طرح سے ہم نے سن لیا اور اس پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء مقربین میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو شامل فرمائے۔ بہرحال آج کا جو عنوان ہے جس پر میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، وہ تقوی کا عنوان ہے۔ یوں تو اس پر پہلے کچھ میں نے باتیں کی تھی، شاید 15-20 دن پہلے اس موضوع پہ کچھ بات کی، لیکن ایک وعدہ کیا تھا، اور وہ وعدہ یہ کہ قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے تقوی کے متعلق کیا کچھ بیان فرمایا، انعامات تقوی۔ یعنی اگر کوئی حافظ قرآن ہو اور دین کا عالم ہو اور وہ قرآن کریم کو ذرا توجہ سے پڑھے شروع سے اخیر تک، تو میرے عزیز اس میں یہ ملے گا کہ جتنی دنیا کی جتنی نعمتیں، جتنی خوشیاں، راحتیں، چین، سکون، آسائش کی چیزیں، جو کچھ ایک انسان کے لیے جو کچھ ہو سکتی ہے، اہل تقوی کو سب اللہ عطا فرماتے ہیں۔ میں پڑھتا جاؤں گا قرآن کی آیتیں۔ قرآن اور حدیث یہ دو، یعنی قرآن اللہ کی کتاب اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے عزیز اور بھائیو، یہ ایسے ماخذ ہیں دین کے کہ جن کا کوئی انکار نہیں کرے گا، خواہ کوئی کسی فرقے سے ہو، جماعت سے ہو، کسی گروپ سے ہو، اور کسی بھی اس سے ہو جو مسلمان کہلاتے ہیں۔ اس لیے میرا جی چاہا کہ ڈائریکٹ جو باتیں قرآن میں اس کے متعلق آئی خاص طور پر ان کو ذکر کر دوں، اور کہیں کوئی ایک دو حدیث بھی۔ اب ساری آیتیں تو پڑھنا اتنے وقت میں ممکن نہیں ہے، اس لیے کچھ میں ایسی اہم انعامات اور کچھ ایسے خاص اہل تقوی کو ملنے والی جو آخرت کی نعمتیں ہیں میرے عزیز، ان کو ذکر کرتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے آئیے ذرا 2-4 منٹ کے لیے ہم تھوڑا سا تقوی کو سمجھ لیں۔
اگر تقویٰ تو ہے نہیں، نوافل میں لگا ہے، فضائل کے کاموں میں لگا ہے، خوب تسبیحات پڑھ رہا ہے، اور خوب درود شریف پڑھ رہا ہے، نفلیں بھی پڑھ رہا ہے اور قرآن بھی خوب پڑھ رہا ہے، مگر ادھر گناہوں میں لگا ہوا ہے، والدین کا نافرمان بنا ہوا ہے، بیوی کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ ہے، پڑوسی کو ستائے ہوئے ہے اور سود پر سارا اپنا نظام زندگی چلائے ہوئے ہے، زکوٰۃ کا وقت ہو گیا، زکوٰۃ وقت پر نہیں دے رہا ہے، ٹال مٹول ہے، لوگوں کے حقوق دبائے ہے، قرضے دبائے ہے اور لوگوں سے گالی گلوچ اور بدتمیزی کا معاملہ ہے، دل میں کینہ کپٹ رکھے ہوئے ہے۔ غرض یہ کہ اگر یہ سب نہیں تو پھر خالی نفلی چیزوں کے پر آدمی سمجھتا ہے اکثر و بیشتر کہ میں تو بہت دین پر چل رہا ہوں۔ میرے عزیز اور بھائیو، دین کی حقیقت کو جب ہم نہیں سمجھے تو اپنے جو کچھ جی میں آیا اس میں لگے اور خوب کرنے لگے اس کو، اور سمجھنے لگے میں اللہ کا ولی بنوں۔ اللہ کے ولی، اللہ کا ولی، ان اولیاؤہ الا المتقون الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ یہ اولیاء اللہ ہے جن پر نہ غم ہے نہ ڈر ہے، اور وہ جن میں ایمان ہے اور کانوا یتقون، ان کی زندگی میں تقوی ہے۔ جی ہاں، تو خلاصہ یہ کہ میں نے عرض کیا، پہلے ذرا سا تقوی کا مطلب سمجھتے چلے میرے عزیز۔ و تقوی اصل میں یہ وقایا سے ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنا، ہر وہ کام جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو۔ قاضی بیضاوی نے اس کے 3 درجے ذکر کیے ہیں۔ پہلا درجہ تو کفر و شرک و نفاق سے بچنا، ماشاءاللہ جو سامعین ہیں تقریباً سبھی کفر و شرک و نفاق سے بچے ہوئے ہیں۔ بس نفاق پر عرض کروں گا کہ میرے عزیز و بھائیو، تھوڑا سا ذرا کبھی کبھی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ لیا کرو، سننا میں کیا عرض کروں گا بھی۔ تقوی کا پہلا نمبر یہی ہے کہ کفر و شرک سے بچاؤ۔ ہم کفر سے بچے ہیں، انکار نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کا، یوم آخرت کا انکار نہیں کرتے، دین اسلام کا انکار نہیں کرتے، الحمدللہ الحمدللہ ہم دین اسلام کو مانتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے شرک سے بھی بچے ہیں، کسی کو ہم شریک نہیں قرار ٹھہراتے، کسی کو شرک جلی ایک ہے، لیکن شرک خفی بھی سے بھی بچنا چاہیے، وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، ریاکاری، لیکن وہ اگلے نمبر پر عرض کروں گا۔ اور تیسرا یہ جو نفاق ہے، نفاق یہ بہت خطرناک ہے، حدیث پاک میں ہے کہ میری امت میں یہ بہت ہوگا۔ مضمون کی کوشش کروں گا کہ ادھر نہ نکل جاؤں دوسری طرف، مگر بہرحال اہم بات ہے، اس لیے جتنے میرے بھائی سن رہے ہیں دھیان سے ذرا توجہ سے سننا، میں جو کچھ عرض کروں گا اپنے گریبان میں روزانہ ہمارے اسلاف و اکابر حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تک کے اندر یہ بات تھی، غور کرتے رہتے تھے۔ حضرت حنظلہ کیا فرمانے، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ کیوں کہ یہ کیفیت ہے کہ جب مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتے ہیں تو بڑا عجیب معاملہ رہتا ہے، اور مجلس سے ہٹتے ہیں تو دل کی حالت بدل جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ خیر، صحابہ کے علماء نے لکھا کہ جو اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتا ہے، یہ اس کے کمال ایمان کی دلیل ہے۔ اس لیے فکر مند رہنا چاہیے اور غور کرے، اپنے سوچے اور اپنے دل کو مخاطب کر کے باقاعدہ استحضار کرائے، تیرا اللہ پر کیسا ایمان ہے، اللہ کی ذات و صفات پر ایمان ہے، تو اللہ کو رب پالنے والا اور کائنات کا چلانے والا اور ہر پتے پتے میں کائنات کے ذرے ذرے میں تصرف کرنے والا سمجھ رہا ہے؟ تیرا ایمان ہے کہ ہر اچھی حالت بری حالت اللہ لاتا ہے، جو بھی حالات آئے سب اللہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ غور کرنا چاہیے، اور اندر میں ایمان، آخرت پر ایمان ہے، مرنے کے بعد کی زندگی پر، تقدیر پر، جی، اور جو کچھ ہو رہا ہے سارا اللہ کے کرنے سے، اور ایک ٹھکانہ آخرت میں کافروں کا ہے، ایک ایمان والوں کا ہے، اور قبر میں ایسے ہوگا، اور میدان محشر، اور پھر دوبارہ زندگی، وغیرہ وغیرہ چیزوں کو غور کرے کہ کتنے درجے میں یقین ہے۔ یہ یقین بنیادی سے، حتیٰ کہ میرے عزیزو، قرآن میں جو سب سے پہلی سورت ہے، جو یعنی دوسری سورت سورہ بقرہ شروع ہے، ھدی للمتقین، اس متقین کی پہلی جو صفت ذکر ہے، الذین یؤمنون بالغیب۔ ہاں، یہ جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں ہیں، اس میں کمال ایمان، اور ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کی بنیاد پر حضور کو ماننا۔ ہاں، تجربات کر لیا اور چیزیں کر لی یہ نہیں ہے، بہرحال اس تفصیل میں بھی نہیں جانا، تو غور کرے ہم سب انشاءاللہ۔ میری یہ نصیحت آج سے، اسی لیے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ
حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے خود ان کی محنت اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی محنت کا سارا جو میدان تھا وہ یہی دل کی محنت کے اندر میں ایک طرح کا ارتداد پیدا آج بہت ہے ایسی تعداد مسلمان جوانوں میں آج بہت ہے میرے عزیزوں، ہے بہت بڑی تعداد، نام بھی مسلمان کا، عید بقرعید بھی مسلمان کی، اور بھی کچھ کام، لیکن اندر سے اللہ کی ذات و صفات پر، قرآن پر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر، آخرت پر، مرنے کے بعد کی زندگی پر، اور یہ ہوگا پورا اعتماد اور یقین نہیں۔ یقین اعتماد یہ ہے کہ آگ میں ہاتھ ڈالو تو جلے گا، کنویں میں گرو گے تو، پہاڑ سے نیچے گرو گے تو مرو گے، جی اس سے بھی زیادہ اعتماد ہونا چاہیے کہ ہماری آنکھیں شاید خطا کر رہی ہو لیکن اللہ اور رسول کی جو باتیں ہیں اس میں غلطی نہیں۔ تو بہرحال میرے بھائیو، تقوی سمجھاتا ہوں کہ تقوی کی پہلا نمبر یہ ہے کہ کفر و شرک و نفاق سے تو الحمدللہ ہم یہی گمان رکھتے ہیں ہم سب، اور اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، نعمت ہے کہ ہم پہلے نمبر ہمارے اندر سب میں موجود ہے۔ اس کو بھی ایک ولایت مل جاتی ہے، ولایت عامہ، اللہ کا ولی ہے، یہ بھی ہر مومن اللہ کا ولی ہے، یہ سن لو آج سے، ہر مومن اللہ کا ولی ہے، ولایت کے درجے ہیں۔ نمبر 2، کبائر سے، تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں سے بچ رہا ہو۔ علماء نے کچھ نے صغائر کو بھی لیا اس میں کہ صغائر کبائر سب سے بچ رہا ہو، یہ متقی نمبر 2 ہے۔ اور جو اعلیٰ درجے کا متقی ہے میرے عزیزو، وہ یہ ہے کل ما یلہیک عن ذکر اللہ، ہر وہ چیز جو تجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دے اس سے بچ رہا ہو۔ یہ اعلیٰ درجے کے جو متقی ہیں ان کے تو درجات بہت بلند ہے آخرت میں۔ حدیثوں میں اور آیتوں میں غور سے سننا، میں جو عرض کر رہا ہوں، حدیثوں میں اور آیتوں میں عام طور سے جو وعدے متقی لوگوں کے لیے آئے ہیں وہ یہ درمیانی والے ہیں، تمام کبیرہ گناہوں سے بچ رہے ہیں۔ اگر کبھی ہو گیا فوراً توبہ کرتے ہیں تو اس سے تقوی ٹوٹتا نہیں۔ حکیم الامت مجدد الملت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کسی نے لکھا تھا کہ بہت مشکل ہے، حضرت نے فرمایا ارے کہاں مشکل ہے تقوی کے ساتھ رہنا، بتاؤ باوضو رہنا مشکل ہے یا آسان؟ اس نے کہا جی وہ تو وضو جب ٹوٹتا ہے تو ہم دوبارہ وضو کر لیتے ہیں۔ حضرت تھانوی قدس سرہ نے فرمایا کہ اسی طرح سے جب تقوی ٹوٹے دوبارہ تقوی کا وضو کر لو، اور وہ ہے توبہ۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، جنت متقیوں کے لیے تیار ہوئی، کون ہے؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ دوسرا درجہ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ اس میں بھی تفصیل ہے، بس اتنا سنو، متقی بن جاؤ گے تو اللہ عز و جل ہمارا خالق مالک، مرنے کے بعد جہاں جس کے پاس جانا ہے اور مرنے کے بعد جس سے ہمیں واسطہ پڑنا ہے، ہمارا وہ اللہ کہتا ہے اے میرے متقی بندو، یہ جنت تو میں نے تمہارے ہی لیے تو تیار کی۔ اللہ اکبر، اور کیا چاہیے؟ ایسی فضیلتیں اسی میں پھر آگے ہے۔ اور متقین یہ لوگ بھی ہیں کہ اگر ان سے کوئی غلطی کا کام ہو جاتا ہے، بے حیائی کا کام، تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور کانپ اٹھتے ہیں، ہائے مجھ سے یہ کیوں ہو گیا۔ یہ بھی متقین ہیں، اس لیے تقوی سے رہنا مشکل نہیں۔ تقوی جیسے ہی ٹوٹے تو فوراً سے توبہ کر لو اور متقی ہو جاؤ۔ بہرحال میرے عزیزوں اور بھائیوں، گناہوں سے بچیے تو متقی ہوں گے۔ اگر گناہ سے نہیں بچ رہے، نفلی کام بہت کر رہے ہیں لیکن رات کو ادھر ادھر نظریں ڈال لی، کسی کو، جیسے میں نے کہا، کسی کو گالی دے دی، ستا دیا، لوگوں کے حقوق، کسی کی غیبت کرنا، بہتان لگانا، جھوٹ کسی پہ الزام لگانا، جی کسی کا خون بہانا، آبرو ریزی کرنا، اور اسی طرح مال دبانا، یہ خود ایک موضوع ہے، ایک دن بیان کروں گا انشاءاللہ کہ یہ جو انسانوں پر ظلم کرنے والا قیامت کے دن کتنا خراب حال ہوگا اس کا۔ تقوی آپ اختیار کر لو۔ اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، سنو میرے بھائیو تقوی کیا ہے؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ کس سے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے، دونوں جلیل القدر صحابی۔
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اما سلکت طریقا، کیا تم ایسے راستے میں نہیں چلے ہو ذا شوکن، جو کانٹوں والا راستہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا چلا تو ہوں، کیسے چلے کہ بالکل دامن کو لپیٹ لیا، آستینیں چڑھا لی اور سارے کپڑے سمیٹ لیے، پھر چلا میں، کیوں؟ کہیں ادھر ادھر الجھ نہ جائے، کہیں ادھر ادھر دامن الجھ نہ جائے۔ خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاق التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى۔ سبحان اللہ، چھوٹے بڑے گناہوں کو سب کو چھوڑ دو اور کانٹوں کی زمین پہ جیسے چلتے ہو اس طرح دنیا میں زندگی گزارو اور چلو، ہر قدم پر ہوش، الرٹ، چوکنا۔ یہ نیٹ کا استعمال ہے، چوکنا، بازاروں میں جانا ہے، چوکنا جی۔ لا تحقرن صغیرۃ، چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھو، کیوں؟ ان الجبال من الحصى۔ اللہ اکبر، کیا بات ارشاد فرمائی! یہ جو پہاڑ ہیں چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے ہیں میرے عزیزوں، جو ہم چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے رہتے ہیں، کسی کی غیبت سن لی، کسی کو ایسا جملہ کہہ دیا کہ اس کی تکلیف پہنچ گئی، چپکے سے کہیں نیٹ میں نظر ڈل گئی، ادھر ڈال دی ادھر ڈال دی، ڈل گئی لفظ صحیح نہیں، کیونکہ تو اگر ڈلتے ہی اس کو معافی مانگ لی تو ختم، ہٹا لی تو ختم، لیکن ڈال دی۔ بہرحال سن لیجئے، ہمیں الرٹ رہ کے زندگی گزارنی، اگر ہمیں متقی رہنا اور تقوی پر رہنا ہے۔ شوہر بیوی کا ساتھ ہے، جو چاہا بیوی نے زبردست جملہ بولا کہ شوہر کے دل کو سخت ٹھیس پہنچی، شوہر نے جب چاہا ایسے بیوی کو ڈانٹا کہ جیسے کہ وہ کوئی باندی اور خادمہ ہو، نوکرانی ہو۔ یہ ساری چیزیں میرے عزیزوں تقوی کے اندر ہے، اس لیے الرٹ، چوکنا ہر قدم پر۔ اللہ والے بہت ڈرتے تھے جی، اللہ والے بہت ڈرتے تھے۔ ڈر ڈر کے جیے جاتے ہیں، مر مر کے جیے جاتے ہیں، ڈرتے ہیں وہ پھر بھی، مر مر کے جیے جاتے ہیں، ڈرتے ہیں وہ پھر بھی، عشاق کا معیار وفا اور ہی کچھ ہے۔ میرے شیخ مسیح الامت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، دھن اور دھیان جسے لگ جائے گی نا اللہ کو پانے کی اور اللہ والا بننے کی، سننا ہے لفظ غور سے، ایسے سرسری سن کے نہ ٹال دینا، دھن اور دھیان، رات دن وہی فکر ہے، اور ہوتی ہے اللہ والوں کو، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا لیکن اللہ والوں کو یہ چیز ہوتی ہے، وہ ایسے دھن اور دھیان میں رہتے ہیں۔ بہت سارے اشعار ہیں اس پر، لیکن ابھی اس میں نہیں جانا، بس مختصراً میں آپ حضرات کو یہ عرض کر دوں کہ ایسا جب ہم بنیں گے تو اللہ ہم کو کیا دیں گے، کیا ملے گا؟ نمازیں صحیح کر لی، مال خرچ کرنے لگ گئے، ایمان کو جانچ لیا، پرکھ لیا، پکا ایمان ہے، اور گناہوں کو چھوڑ دیا، تمام فہرست گناہوں کی لے لی، مقامی علماء سے، بزرگوں سے، کتابوں میں دیکھ کر، حضرت تھانوی کی بہشتی زیور دیکھ لو، حیات المسلمین اور تعلیم الدین وغیرہ دیکھ لو، ساری دیکھ لی اور سب سے بچنا شروع کر دیا، تو اب ملے گا کیا ملے گا بتاؤں؟ آپ اپنے ذہن میں یہ سوچو کہ کیا نعمت دنیا میں ہو سکتی ہے، لگژری ہاؤس ہو اور بہترین ناشتے ہوں اور شاندار دعوتیں ہوں اور کھانے پینے ہوں اور ایسا سکون ہو کہ کوئی ٹینشن نہ ہو، ڈپریشن نہ ہو، جتنا جو کچھ میرے عزیزو آپ سوچ سکتے ہیں، اپنے آرام و راحت کی چیزیں، لذتوں کی اور انجوائمنٹ کی اور مزوں کی اور خوشیوں کی اور لگژری، جو کچھ آپ تصور کر سکتے ہیں اس سے بھی زیادہ ملنے والا ہے۔ سوال، کیا حضرت کچھ دنیا میں بھی ملے گا؟ ارے دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں تو ملے گا، دنیا میں بھی ملے گا۔ سنو اب قرآن کی آیتیں میں آپ کو سناتا ہوں، ایک تو سنائی اعدت للمتقین، یہ جنت میں نے متقی بندوں کے لیے تیار کی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بندہ تقوی سے زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام غموں، مشکلوں، پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ نکال دیں گے۔ یقین کرو بھائیو، ان آیتوں کو یقین کے اس سے سنو، واقعہ یہی ہے، ایسی شکلیں نکل آتی ہے مصائب سے اور حوادث سے بچنے کی، اور
ٹینشن اور ڈپریشن سے حفاظت کی ایسی شکلیں غیب سے کہ آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا. وَيَرْزُقْهُ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور اللہ اس کی ضرورتوں کا ایسی جگہ سے انتظام فرماتے ہیں جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. تو بھائی ہم اپنی ضرورتوں کے لیے نہیں مرتے صبح سے شام تک. یہ جو کاروبار اور سوچ اور فکریں اور پلان اور آفس میں جانا اور یہاں بیٹھنا اور رات دن دماغ پہ سوار کرنا کیا ہے یہ سب؟ کاروبار ہو، ملازمت ہو، کاشت ہو، فلاں ہو، ساروں کا خلاصہ تو یہی ہے کہ کس طرح میں اپنی ضرورتیں پوری کروں. میرے جوان بچے بچیاں ان کی شادیاں کیسے ہوں گی؟ میری ملازمت کا مسئلہ ہے، حالات ایسے بن گئے لگ رہا ہے کہ میری نوکری چلی جائے گی، میری جاب شاید ختم ہو جائے گی، کیا ہوگا؟ گھر میں پیسہ ختم ہونے کو ہے، انکم کے سلسلے بند ہیں کیونکہ سب لاک ڈاؤن ہے. یہ خیالات اللہ والوں کو نہیں آتے، یہ متقیوں کو نہیں آئیں گے. غور سے سنو آیت کا مفہوم. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایسی جگہ سے بندوبست کروں گا. خدا کی قسم اللہ کا یہ بات بالکل برحق ہے. مولانا عاشق الہی بلند شہری نے لکھا کمی ہم میں ہے کہ ہمارا تقوی چھوٹ جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے. ہمارا تقوی چھوٹ جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے، ورنہ اللہ کے وعدے اور اللہ کے یہ فیصلے اہل ایمان اور اہل تقوی کے لیے بالکل برحق ہے. میرے رب نے قرآن میں اعلان فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. قرآن سنا رہا ہوں، قرآن بھائیو قرآن سنا رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں جو بندہ بندی تقوی کے ساتھ زندگی گزارے میں اس کی سب مشکلوں کو آسان کر دوں گا. کون سی مشکل؟ پیارو ایسے ایسے حوادث اور فتنے اور ایسے ایسے مصائب اور بلایا اور ایسی ایسی بیماری اور الجھنیں جو میں نے اور آپ نے سوچی بھی نہیں، تقوی کی برکت سے اللہ ان سب سے بچا لیتے ہیں. جب بچے جوان ہوتے ہیں نا اور ناک میں دم کرتے ہیں اور نافرمان ہوتے ہیں، یا گھر کا نقشہ ایسا ہو ایک بیٹے کا رخ ادھر، ایک بیٹی کا ادھر، بیوی کا ادھر، شوہر کا ادھر، اور گھر ہی کے اندر جنگیں. دیکھو آج یورپ میں کیا ہو رہا ہے، کہتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس. ارے ڈومیسٹک وائلنس ان کو پتا کیا جب دین ایمان نہیں ہے. پیارو اللہ فرماتے ہیں قرآن سنا رہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. میں تمام مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دوں گا. اور کیا چاہیے ہم کو؟ دنیا کی مشکل ہو، آخرت کی مشکل ہو، بتاؤ میرے بھائی اور کیا چاہیے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. تقوی اختیار کر لو، سارے گناہ مٹا دیے، ختم. موت کے وقت میں بھائی جب جاؤ گے تو ایسے اعزاز اور ایسے اکرام کے ساتھ جاؤ گے. اور قیامت کے دن وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ جنت کی طرف چلے جا رہے ہیں، فرشتوں کی طرف سے سلام ہو رہا ہے. اللہ اکبر، مبارک ہو مبارک ہو. یہ جنت آخرت میں ملے گی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ جنت کے مزے دیتے ہیں. ان للمتقین مفازا حدائق وانابا وکواعب اترابا وکأسا دیاقا. میدان قیامت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان اول الناس بی المتقون. مجھ سے سب سے زیادہ جو قریب ہوں گے قیامت کے دن متقی لوگ ہوں گے. من کانوا حیث کانوا. اللہ اللہ اللہ، کالا ہو گورا ہو جی، فقیر ہو امیر ہو، ڈاکٹر ہو انجینئر ہو منیجر ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، جو بھی ہو، جو تقوی والا وہ مجھ سے قریب. لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها نزلا من عند اللہ. اللہ کی طرف سے میزبانی میں جنت، باغات، نہریں جی، نہریں. مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن. ہر قسم کا شاندار میٹھا پانی ہے، تو دودھ ہے، تو شراب ہے، اور تو ہر طرح کے پھل ہیں، تو ایسی صاف ستھری بیویاں کہ ظاہری باطنی ارجاس و انجاس سے بالکل خالی.
وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. رات دن بیٹھ کے ہماری گفتگو، یہودیوں نے یہ پلان کیا، یہ سازش کی، میرے دشمن نے یہ پلان کیا، یہ سازش کی، اس نے یہ کر دیا اور یہ ہونے والا اور وہ ہونے والا. قرآن نے اعلان کر دیا، بالکل قیامت کی صبح تک یہ اعلان ہے، کیا اگر تم صبر و تقوی کے ساتھ رہو گے ان کی سازشیں تمہیں شیئن رتی برابر نقصان نہیں پہنچائے گی، ذرا بھی نقصان. کیوں پرواہ کرتے ہو؟ تقوی کو اپنے مضبوط کر لو. إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. بھائیوں سے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ کہاں کہاں کنویں میں ڈالا، مصر کے بازاروں میں بھی کے، لیکن جو تقوی پر رہا، جم کر رہا، صبر اختیار کیا، لا يضيع اجر المحسنین، اس کا اجر و ثواب میرے بھائیوں ہرگز ضائع نہیں ہوتا، مل کر رہے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دیکھ لو حضرت یوسف علیہ السلام کو، وہ صبر و تقوی کے ساتھ رہے، کیا کچھ ملا. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم ذنوبکم. تقوی کے ساتھ رہو، کتنی عظیم فضیلت ہے. یہ جعل لکم فرقانہ کا معنی جانتے ہو؟ زندگی کے ہر موڑ پر جب تمہیں معاملات کا سامنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایسی فہم، الفہم الفارق بین الحق والباطل، ایسی سمجھ عطا فرمائیں گے جو حق اور باطل میں فرق کرے گی. میں یہ کروں یا یہ کروں، ادھر چلوں یا ادھر چلوں، اس کو اختیار کروں یا اس کو. تقوی کی برکت سے اللہ قلب میں حق کی طرف انشراح فرما دیتے ہیں. معمول نعمت. اور شروع ہی میں اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. کون؟ متقی، تقوی والے لوگ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے تو کس کے لیے دیا جا رہا ہے؟ متقین کے لیے دیا جا رہا ہے. تو معلوم ہوا جس کو جی چاہے متقی بننا، جو اللہ کا پیارا ہونا چاہے اور ہدایت پر آنا چاہے، اور کہنا چاہیے کہ جن کو اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا وہ تقوی والوں میں شامل ہو جائے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کامیاب لوگ یہ ہیں. ہر ایک دعویٰ کرتا ہے دنیا میں تو بھائی میری راہ ہے، میرے اس پر چلو، میں حق پر ہوں، میں درست. ارے داڑھی کٹائے، پینٹ شرٹ پہنے، ٹی وی دیکھے اور رات دن اس میں پھرے اور سودی نظام میں رہے، اور پھر یہ کہہ رہا ہے میں راہ حق پر ہوں اور میرے طریقے کو اپناؤ. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. عقل مند اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہیں؟ تقوی والے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. اے طلباء مدارس دینیہ اور اے دنیا میں رہنے والے لوگوں، تقوی اختیار کرو، تمہیں اللہ علم دے دیں گے. تقوی اختیار کرو، اللہ علم دے دیں گے. ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ. اور ایک بہت عظیم الشان خوشخبری میرے دوستو آپ لوگوں کو قرآن سے سناتا ہوں تقوی کے اوپر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى. آگے فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. اللہ تعالیٰ متقین کو محبوب رکھتے ہیں. ترجمہ تو سن لیا، کوئی خاص فرق نہیں پڑا. ارے ملک کا پریزیڈنٹ، وزیر اعظم کہہ دے فلاں جو میرے ملک میں رہتا ہے وہ میرا جگری دوست ہے، اس سے میری دوستی ہے، وہ میرا خاص محبوب ہے، میرا چہیتا لاڈلا ہے. یہاں ساری کائنات کا حاکم، احکم الحاکمین بادشاہ، خالق و مالک ہم کو کہہ رہا ہے تم متقی بنو گے، میں تمہیں اپنی دوستی کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں، تم میرے محبوب ہو. اللہ اکبر. معمولی بات ہے یہ میرے عزیزوں، بہت بڑی بات ہے. دوستی کا سرٹیفکیٹ یہ بہت بڑی بات ہے. قیامت کے دن کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں. جی دنیا سے جائیں گے، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف. جب ہم دنیا چھوڑتے ہیں تو دو ہی تو باتیں ہیں نا. غور سے سننا میں کیا عرض کروں گا. جب ہم دنیا چھوڑتے ہیں تو دو ہی تو باتیں ہیں نا. جو چھٹ رہا ہے اس کا غم، اتنا شاندار محل، گھر، بیوی، بچے، یہ وہ، اور جہاں جا رہے ہیں وہاں کیا ہوگا. اے ہے ان دو جملوں میں اللہ 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 میرے پیارو ساری ہماری فکریں ختم ہو گئی. ساری فکریں ختم، ساری ذہن کی سوچ آج ہی نکال دو. موت سے ڈرو، کورونا سے مر نہ جاؤ. ارے اگر ایمان و تقوی کے ساتھ مرو گے، جو چھوڑو گے وہ بہت گھٹیا ہے اور جہاں جاؤ گے وہ بہت اعلیٰ ہے، بہت بلند ہے. جی وہ بہت بلند ہے.
اور خوشخبری سناتا ہوں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متقیو، کیا ایسے ڈرتے ہو، کیسے گھبراتے ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، پھر ڈرنا گھبرانا کیسا؟ والآخرۃ عند ربک للمتقین۔ ارے یہ سپریم پاور، سپر پاور کسی ملک کو کہے پرواہ نہ کرو میں ساتھ دوں گا، تمہارا کچھ ہوا تو کیسا بے فکر ہو کے بیٹھتا ہے وہ؟ اللہ کہتے ہیں میں متقین کے ساتھ ہوں۔ جی بہرحال جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہی رکھیں گے ہم 30 32 منٹ 28 منٹ کا، اس لیے یہ خلاصہ نکلا میرے بھائیو، تقوی اختیار کر لو، متقی بن جاؤ، اور یہ سارے فضائل ملیں گے، سارے فضائل۔ فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ موت سے ہمیں ڈر اسی لیے لگتا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، جب اللہ سے دوستی ہو گئی اور اللہ نے اتنی خوشخبریاں بتا دی، یعنی جو جملہ میں نے شروع میں کہا تھا پھر سے ایک بار دوہرا کے بات ختم کرتا ہوں کہ جتنی آرام، راحت، چین، سکون، لذتیں، خوشیاں جو آپ سوچ سکتے ہیں، اس سوچ سے بھی اوپر اللہ تعالیٰ متقی بندوں کو دیتے ہیں آخرت میں، اور متقی بندوں کو دیتے ہیں دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں یہ لاک ڈاؤن کا جو زمانہ چلا ہوا، خاص اور رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے اور شب و روز ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں اپنے کو کمال تقوی کے حصول کے لیے اور پورا متقی بننے کے لیے جو اعمال ہیں، جو وظائف ہیں، جو عبادات ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں مشغول فرما دے اور اس کی توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔